بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تھینکس کہ آپ کو میری پچھلی ایپیسوڈ اور میری آواز بہت اچھی لگی۔ تو چلیں اب میں نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے لگی ہوں، قسط نمبر 26 پارٹ 2 بائی منتہا جہان، جو کہ میں ابھی سٹارٹ کرنے لگی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پچھلی ایپیسوڈ کی طرح بہت پسند آئے گی، اور مجھے آپ کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی۔ تو چلیں میں سٹارٹ کرتی ہوں، آپ سنیں اور انجوائے کریں۔ اسیر عشق بائی منتہا جہان۔ ڈاکٹر زیان آپ آ گئے۔ شہلا اسے دیکھتی اس کی جانب بڑھی۔ زیان کے قدم تھمے۔ وہ رش ڈرائیونگ کرتے کراچی سے حیدرآباد آیا تھا۔ ڈاکٹر شہلا بائی کہاں ہیں؟ زیان نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ اس طرف۔ شہلا نے اشارہ کیا۔ ڈونٹ وری، وہ ٹھیک ہے اب۔ شہلا اس کے ساتھ ہی قدم آگے بڑھا گئی، جو کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ اسے بس اپنے بھائی کو دیکھنا تھا، صحیح زندہ سلامت، اور جب تک وہ دیکھ نہیں لیتا تھا اسے سکون کیسے آنا تھا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 26 پارٹ 2 بائی منتہا جہان۔ سارا نے سوپ کا باؤل ایک طرف رکھا اور ولید کو سہارا دے کے اٹھا کے بٹھایا۔ وہ ہوش میں آ گیا تھا۔ سارا کے دل کو گونا سکون تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح ان کے بیچ ایک خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی۔ سارا کی آنکھیں سرخ تھی۔ ولید نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر مندی دیکھی تھی، لیکن اس کے خاموش لبوں کا قفل نہیں ٹوٹا تھا۔ اس کے قریب بیٹھے اسے ایک ایک سپون دھیرے دھیرے سوپ کا پلاتے، سارا نے ایک بار بھی اس کے چہرے کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ ہمت ہی کہاں پڑ رہی تھی زخموں سے چور اس کا چہرہ دیکھنے کی۔ وہ تو ہمیشہ اپنی آن بان شان کے ساتھ سارا کے سامنے رہا تھا۔ وہ شروع سے مغرور تھا، لیکن وہ تھا بھی تو حسین مرد۔ مغروری سجتی تھی۔ سارا ہمیشہ ایسا سوچا کرتی۔ آج آنکھیں نم تھی، دل فکر مند تھا۔ آج احساس ہوا تھا وہ مغرور کے ساتھ ساتھ ظالم بھی تھا۔ آج اس نے واقعی سارا پہ ظلم کیا تھا، خود کو نقصان پہنچا کے، اپنی کیئر نہ کر کے، اور وہ دل ہی دل میں اس ظالم ستمگر سے ناراض تھی۔ بس ولید نے ہاتھ بڑھا کے مزید سوپ پینے سے منع کر دیا۔ سارا نے باؤل ایک طرف رکھا کہ تبھی دروازہ کھلا۔ زیان اندر داخل ہوا۔ ولید کو دیکھتا فوراً آگے بڑھا۔ یہ کیا؟ کیسے ہوا؟ وہ بچوں کی طرح اس کے سینے پہ سر رکھے رو دیا۔ ولید کو دیکھ کے وہ اپنا حوصلہ کھو رہا تھا۔ ارے یار کیا کر رہے ہو؟ ولید نے دھیما سا مسکراتے اس چوڑی باڈی بلڈر کثرتی وجود کو پیچھے کیا، جو آتے ہی اس پہ سارا وزن ڈال گیا تھا۔ تھوڑا رحم کرو یار۔ ولید زبردستی مسکرایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا زیان اسے لے کے اپسیٹ ہو۔ وہ جانتا تھا زیان اس کے لیے بہت پوزیسو تھا، اس سے دیوانوں کی طرح پیار کرتا تھا۔ یہی حال ولید کا بھی تھا۔ آپ کو ہم پہ رحم نہیں آیا؟ کیوں اپنا خیال نہیں رکھا؟ جانتے بھی ہیں آپ کے ساتھ کتنے لوگ جڑے ہیں، لیکن زیان سر جھکاتا ناراضگی سے خود پہ ضبط کرتا بولا۔ اس کی باتوں پہ ایک بار پھر سارا کی آنکھیں نم ہوئی۔ ڈاکٹر شہلا بھی اندر آ چکی تھی۔
وہ ڈاکٹر سارا کی کولیگ کے ساتھ ساتھ بہت اچھی دوست بھی تھی۔ شہلا نے سارا کے کندھے پہ تھپکی دیتے اسے حوصلہ دیا۔ ڈاکٹر سارا، آپ کو اپنا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اس حالت میں بھوکا رہنا صحیح نہیں۔ ڈاکٹر شہلا نے بہت پیار سے سارا کو کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے آنسو پوچھنے لگی، جبکہ ولید کے ماتھے پہ بے جا بل پڑے۔ زیان ولید کی تمام رپورٹس چیک کر رہا تھا۔ شکر تھا مائنر انجریز آئی تھی۔ میں بات کرتا ہوں ڈاکٹر علی سے۔ آپ پلیز تھوڑا خیال کریں ہمارا۔ زیان نے ولید کے ماتھے پہ لب رکھتے محبت سے لبریز لہجے میں کہا۔ زیان باہر نکلا تو اسی وقت دارم اندر داخل ہوا۔ دارم کو دیکھتے سارا اور ولید دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ اسے کس نے بتایا؟ پہلی سوچ ولید کو یہی آئی۔ بھائی، وہ تڑپ کے ولید کی جانب بڑھا۔ دارم کو اتنے عرصے بعد سینے سے لگاتے ولید کی آنکھیں نم ہوئی۔ ماں باپ کی خوشبو محسوس ہوئی۔ تم یہاں؟ ولید نے ایک ہاتھ اٹھاتے اس کے کندھے پہ رکھا، جبکہ دوسرا ہاتھ فریکچر تھا۔ آپ نے تو چھوڑ ہی دیا۔ دارم اب گلہ کر رہا تھا، جبکہ آنکھیں اس کی بھی نم تھی۔ ولید تلخی ہنسی ہنسا، کاش کہ چھوڑ پاتا۔ وہ خود ترسی سے گویا ہوا۔ آپ نے تو پلٹ کے دیکھا بھی نہیں۔ دارم اس کا چہرہ تھامے شکوے کیے جا رہا تھا۔ پلٹ کے دیکھ لیتا تو مجسم ہو جاتا۔ ولید نے اپنا درد چھپاتے اسپاٹ انداز میں کہا، جبکہ اس کے لفظوں سے اس کے اندر کا چھپا درد عیاں ہو رہا تھا۔ آپ ہماری جان ہیں۔ آپ کے ایکسیڈنٹ کا سنتے جانتے ہیں کیا بیتی ہم سب پہ۔ دارم اب کی بار ماتھے پہ بل ڈالے بولا، خبر کیسے مل گئی میرے مرنے کی؟ اللہ نہ کرے بھائی آپ کو کچھ ہو۔ اس کی بات پہ سارا بھی تڑپی، لیکن چپ رہی۔ بہت ظالم ہو گئے ہیں آپ۔ ان 3 سالوں میں لفظوں کی مار دینا جان گئے ہیں۔ دارم نے اس کے سینے سے لگتے کہا، ارے یار اب بچ گیا ہوں تو زندہ رہنے دو۔ تم نے اور زیان نے میرے اوپر گر گر کے مجھے مار دینا ہے۔ ولید نے حشاش بشاش لہجے میں کہا تو دارم بھی مسکرا دیا۔ شکر تھا کہ وہ ٹھیک تھا، ورنہ وہ سب بہت گھبرا گئے تھے۔ زیان موبائل پہ آتی نبیلہ بیگم کی کال پہ وہاں سے اٹھا تھا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 26 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ حیا کا چہرہ غصے سے مزید لال ہوا جا رہا تھا۔ اسے خان مینشن جانا تھا، لیکن وہ اس وقت جیل میں بند تھی۔ شازل اسے 2 گھنٹے کی مہلت پہ یہاں چھوڑ کے گیا تھا، جبکہ اب تو شاید رات ہونے والی تھی اور اس نے سارا دن کچھ نہیں کھایا تھا۔ شازل کی اس لاپرواہی پہ وہ اندر ہی اندر تڑپ رہی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ کیسے اسے جیل میں بند کر سکتا تھا؟ یہاں تک کہ اس کے پاس نہ ہی موبائل تھا اور نہ ہی بیگ، سب کچھ شازل کی کسٹڈی میں تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور مسلسل ایک ہی جگہ بیٹھنے سے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ آج اس لیڈی انسپکٹر نمرا نے حیا کی جانب دیکھا بھی نہیں تھا۔ حیا نے بھی کچھ خاص پرواہ نہ کی۔
اسے تو بس شازل پہ تپ چڑھی تھی۔ کہاں وہ نسا بیگم کے ساتھ ہان منشن جانے والی تھی اور کہاں اب اس چار دیواری میں قید ہو گئی تھی۔ آنکھیں ضبط کے باوجود نم ہوئی۔ کیا کسی کو بھی میری کمی محسوس نہیں ہو رہی وہاں؟ نہ مما کو، نہ بابا کو، کسی نے میرا پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ حیا کہاں ہے۔ حیا کی آنکھیں اب نہ چاہتے ہوئے بھی برس پڑی۔ اپنی نہ قدری پہ رونا آ رہا تھا۔ ان رشتے ناتوں میں وہ اتنا الجھ کے رہ گئی تھی کہ اپنا کیریئر بھی بلا بیٹھی تھی۔ آفس جانا چھوڑ دیا تھا۔ ایڈیٹر صاحب اسے کالز کرتے پر وہ اٹھاتی ہی نہیں تھی۔ بلال راجپوت کے انٹرویو کے بعد وہ آفس گئی ہی نہیں تھی۔ اف! بلال راجپوت کو یاد کرتے حیا کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ یوں ہی سوچوں کے تانے بانے بنتی وہ آنکھیں موندے وہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے خود سے لڑتی جھگڑتی نیند کی وادیوں میں کھونے لگی تھی۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 26 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ نسا نے جیسے ہی ہان مینشن میں قدم رکھا وہاں موجود سبھی کی نظروں کا مرکز بنی۔ نسا کے قدم وہی دروازے پہ جم گئے جب پرویز خان نے مضبوطی سے ان کا ہاتھ تھامے انہیں لیے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ بائی صاحب پرویز خان کا رخ شہنواز خان کی جانب تھا جن کے چہرے پہ خوبصورت سا متبسم پیدا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے ان کے بھائی چھوٹے خان اپنی بیوی کے لیے کتنا پوزیسو تھے کہ اتنا عرصہ دور رہ کے بھی وہ صرف اپنی بیوی کے دیوانے تھے۔ آج انہیں واپس ان کی خوشی مل رہی تھی۔ آ جاؤ چھوٹے خان، انہوں نے اٹھتے ہوئے چھوٹے بھائی کو گلے سے لگایا اور دل سے مسکرائے۔ آج تو آپ سچ میں میرے لالا لگ رہے ہیں۔ پرویز خان نے آج کتنے عرصے بعد شہنواز خان کو واپس لالا بولا تھا۔ ان کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ پاگل، میں ہمیشہ ہی تمہارا لالا تھا اور آخری سانس تک رہوں گا، انہوں نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ پرویز خان نے نسا کی جانب دیکھا جن کی نظروں کا ماخور نادیہ تھی۔ نادیہ اسپاٹ انداز میں چہرے پہ کرکھتی لیے نسا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ لالا، میں نسا کو ہمیشہ کے لیے ہان مینشن لے آیا ہوں۔ نسا کو محبت باش نظروں سے دیکھتے وہ نرم لہجے میں بولے، السلام علیکم۔ نسا دھیرے سے بولی، بہت اچھا کیا۔ انہوں نے شفقت بھرا ہاتھ نسا کے سر پہ رکھا۔ ہمیشہ خوش رہو، انہوں نے دل سے دونوں کو دعا دی۔ ارے نسا، عروہ بیگم نے کچن سے باہر آتے نسا کو پرویز خان کے ساتھ دیکھا تو خوشی سے پھولے نہ سمائی اور آگے بڑھ کے گلے لگایا۔ نسا دھیما سا مسکرا دی۔ پرویز خان کے آخری الفاظ وہ بھی سن چکی تھی۔ بہت زیادہ خوشی ہوئی تم واپس آ گئی۔ عروہ دل سے خوش ہوئی۔ بیٹی کو مہرہ بنا کے تم واپس آنا چاہتی تھی تو پہلے ہی یہ سب کر لیتی، اتنا انتظار کیوں کیا؟ نادیہ کی تلخ بات پہ سب کے چہرے اسپاٹ ہوئے۔ شہنواز خان نے ناگواری سے پہلے نادیہ پھر عروہ کو دیکھا۔ وہ بھی نادیہ کی بات پہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ نادیہ، عروہ نے اسے سختی سے پکارا، صحیح تو کہا ہے، اب دیکھ لیں، بیٹی کو پہلے یہاں بھیجا پھر اس کی شازل سے شادی کروا کے اس کے پاؤں یہاں پکے کروائے اور اب خود بھی آ گئی، کیا چال چلی ہے واہ۔ نادیہ نے اسے کہتے تالی بجائی۔
نسا کا چہرہ غصے سے لال ہوا۔ پرویز خان کے چہرے میں بھی سرخیاں گھلی۔ نسا کو یہاں آنے کے لیے کسی چال کی ضرورت نہیں، یہ گھر اس کا ہے، اس گھر کی بہو ہے، اور اپنے گھر میں واپس آنے کے لیے کوئی چال نہیں چلتا۔ البتہ کسی کی جگہ ہتھیانے کے لیے بہت سے لوگ بہت سی چالیں چلتے ہیں، لیکن کامیاب پھر بھی نہیں ہو پاتے۔ پرویز خان نے ایک ایک لفظ چبا کے کہا۔ تذلیل کے احساس سے نادیہ کے چہرے پہ تناؤ پھیلا۔ عروہ آپ نادیہ کو اندر لے جائیں، شہنواز خان نے سرد لہجے میں بیوی کو کہا۔ عروہ نادیہ کا ہاتھ زبردستی تھامے اندر کی جانب بڑھی، جو یک ٹک نسا کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ گرم سیال مادہ آنکھوں کے رستے گالوں پہ بہہ نکلا۔ اسے نسا کا واپس آنا بہت بری طرح چبھا تھا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 26 پارٹ 2 بائے منتہا چوہان۔ ایکسکیوز می سر، یہ آپ کے لیے؟ نرس نے ایک پھولوں سے سجا بکے اندر لاتے ولید کے جانب بڑھایا۔ ولید کے چہرے کی مسکراہٹ کو یکدم بریک لگا، وہیں سارا اور زیان بھی چونکے۔ زیان ولید کو سہارا دیتے اٹھا کے بٹھا رہا تھا، جبکہ سارا نہال کو لیے ایک طرف بیٹھی ولید کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے آج رات یہیں ہاسپٹل میں ہی رہنا تھا، اس کی کنڈیشن دیکھتے کل اسے ڈسچارج کر دینا تھا۔ پھولوں کے بکے کو زیان نے تھاما تھا، وہ بہت پیارا بکے تھا۔ نرس جا چکی تھی۔ واؤ، بہت پیارے پھول ہیں، زیان نے تعریف کی۔ اس میں ایک کارڈ بھی تھا، پھولوں جیسا دل رکھنے والے پیارے انسان کے لیے، گیٹ ویل سون مائی۔ آگے کے الفاظ زیان نہ پڑھ سکا۔ لیکن اس کی سوالیہ نظریں ولید پہ تھی۔ ولید نے اس کے ہاتھ سے کارڈ لیا۔ کارڈ پڑھتے ولید کے دماغ کی رگیں تنی تھی۔ اس دوران سارا بالکل خاموش تھی، لیکن وہ ولید کے ایک ایک ایکٹ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ نہال کو چیئر پہ بٹھاتے وہ اٹھ کے ولید اور زیان کے پاس آئی۔ ارے بابی، آپ نے کھانا نہیں لگایا؟ جلدی سے نکال دیں، بہت سخت بھوک لگی ہے۔ زیان نے فوراً سارا کا دھیان ہٹانا چاہا، لیکن وہ سارا تھی۔ بکے زیان کے ہاتھوں سے لیتے وہ اسے دیکھنے لگی۔ لگتا ہے کسی بہت ہی اپنے اور چاہنے والے نے بھیجا ہے۔ اسپاٹ لہجے میں ولید کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ انتہائی سرخ ہو رہا تھا، جبکہ ماتھے پہ انگنت بل پڑے تھے۔ ہاں، بہت چاہنے والی ہے، اسی نے بھیجے ہیں، ولید نے دانت کچکچاتے کہا۔ سارا کی آنکھوں میں مرچی سی بھر گئی۔ زیان کو یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس چاہنے والی کا کوئی نام بھی تو ہوگا۔ خود پہ ضبط کیے وہ عام سے لہجے میں پوچھ رہی تھی، ظاہر ایسے کر رہی تھی جیسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن اس کے اندر ایک طوفان برپا ہوا تھا جسے وہی جانتی تھی۔ تانیہ، ڈاکٹر تانیہ؟ ولید نے بنا پلک جھپکے اس کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھتے اسپاٹ انداز میں کہا۔ بکے سارا کے ہاتھوں سے چھوٹ کے فرش پہ گرا تھا۔ زیان نے نفی میں سر ہلاتے بے بسی سے ولید کو دیکھا۔
نئی چاہنے والی مبارک، وہ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن آنسوؤں کا گولا حلق میں دب سا گیا تھا۔ بمشکل دیوار کا سہارا لیے وہ کھڑی ہوئی، نہال کو دیکھتی، دو آنسو خاموشی سے بہاتے دروازے کی جانب تیزی سے بڑھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی آنکھوں کے آنسو اس کا برہم توڑ دیں۔ بھابھی، زیان نے اسے پکارا، لیکن وہ جا چکی تھی۔ بھائی، زیان نے اس کی طرف زخمی نظروں سے دیکھا۔ زین، نہال کو گھر لے جاؤ اور مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو، ولید نے سرد لہجے میں کہتے آنکھیں موند لی۔ زیان نے گہرا سانس خارج کیا اور نہال کو گود میں اٹھائے وہ باہر آیا، جہاں ہادی کب سے نہال کا انتظار کرتا بیٹھا ہوا تھا۔ نہال کو دیکھتے اسے گود میں اٹھایا۔ اب ولید بھائی کیسے ہیں؟ اس نے فکر مندی سے زیان سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، تم نہال کو لے کے گاڑی میں جاؤ، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں، پھر گھر چلتے ہیں۔ زیان نے سنجیدگی سے کہتے اپنے قدم سارا کے کیبن کی جانب بڑھائے اور سر اس بات میں ہلاتا نہال کو لیے ہاسپٹل سے باہر نکلا۔ دروازہ نوک کر کے وہ اندر داخل ہوا۔ سارا اپنی سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ بھابھی، آپ ٹھیک ہیں نا؟ زیان کو اس کی فکر ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں زیان۔ سارا آنکھیں کھولے بمشکل مسکرائی۔ آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ کو گھر جانا چاہیے، یہاں بھائی کے پاس میں اور دارم بھائی ہیں۔ آپ نہیں زیان، تم گھر جاؤ، میں یہیں رکوں گی، پھر نہ جانے کبھی ایک ساتھ وقت بتانے کا موقع۔ سارا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ پلیز بھابھی، آپ جانتی ہیں بھائی آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کی محبت پہ شک مت کیجیے گا۔ باقی یہ تانیہ کون ہے، میں پتہ لگا لوں گا۔ زیان نے دانت کچکچاتے کہا۔ سارا اس کی بات پہ پھیکا سا مسکرائی، کیونکہ وہ تانیہ کو اچھے سے جانتی تھی۔ ڈاکٹر تانیہ اسیر عشق سے چھپی تو نہ تھی۔ 26 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ میڈم جی، کسی کی دھیمی پکار پہ حیا نے اپنی آنکھیں کھولی۔ سلاخوں کے باہر حوالدار بٹ صاحب کھڑے پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا، شازل کہاں ہیں؟ حیا اٹھتے اس کے قریب آتے پریشانی سے بولی۔ اس نے موبائل حیا کی جانب بڑھایا۔ حیا نہ سمجھی سے موبائل کو دیکھا جہاں کال لگی ہوئی تھی۔ موبائل کو کان سے لگایا۔ ہیلو جان من، کیسی ہو؟ دوسری جانب دانیال کی آواز پہ حیا کو سختی سے غصہ آیا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اچانک ہی معصوم حیا شیرنی بن گئی۔ ہا 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 ہا، مقابلے کا کہکا گونجا۔ اف، یہ تیور مت دکھاؤ، اتنے تیور کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ دانیال کی پرسکون آواز سنتے حیا کو کچھ عجیب سا لگا۔ کیا مطلب؟ اب آئی نا لائن پہ، چلو مدعے پہ آتا ہوں۔ ڈی ایس پی شازل خان میرے قبضے میں ہے۔ اس کی بات پہ حیا کا دل بری طرح دھڑکا۔ اگر اس کی خیر چاہتی ہو تو جو فائل کہی تھی وہ 2 گھنٹے کے اندر مجھ تک پہنچا دو، ورنہ تمہارا شوہر ڈی ایس پی تو گیا۔ حیا نے ایک نظر بٹ صاحب کی جانب دیکھا جو بری طرح گھبرائے ہوئے تھے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ میں کچھ بھی ایسا نہیں کروں گی کیونکہ مجھے تم پہ رتی برابر بھی یقین نہیں۔
سمجھے تم؟ حیا نے اسے بری طرح غصے سے جھڑکا۔ حوالدار بٹ، شاذل کا سب سے قریبی بندہ، اس نے تمہیں فون دیا، مجھ سے بات کروائی، کیا یہ ثبوت کم نہیں کہ ڈی ایس پی شاذل خان کی جان خطرے میں ہے؟ سوچ لو، فیصلہ تمہارا ہے۔ میں صرف 2 گھنٹے ویٹ کروں گا، صرف 2 گھنٹے۔ کال کاٹ دی گئی تھی۔ حیا نے موبائل حوالدار بٹ صاحب کو تھمایا۔ پلیز میڈم جی، ہمارے صاحب کو بچا لیں۔ بٹ صاحب آنکھوں میں آنسو لیے بولے۔ حیا نے پریشان نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں کیا کروں؟ میں یہاں بند ہوں۔ آپ کے ڈی ایس پی مجھے 2 گھنٹے کا بول کے گئے تھے۔ یہ وقت آ گیا ہے، اور اب وہ دانیال الو کا پٹھا، وہ مجھے 2 گھنٹے کی مہلت دے رہا ہے۔ میں کیا کروں؟ بتائیں مجھے۔ وہ بری طرح بھڑکی تھی۔ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ آرام سے بات کر رہے تھے۔ میں آپ کو یہاں سے نکال لیتا ہوں، لیکن آپ وعدہ کریں ہمارے صاحب کو بچا لیں گی۔ حوالدار بٹ صاحب نے ارد گرد دیکھتے دراز دانہ انداز میں کہا۔ حیا پرسوچ انداز میں اسے دیکھتی، سر اس بات میں ہلا گئی، اور پھر بہت ہی صفائی سے حوالدار بٹ صاحب نے حیا کو جیل سے باہر نکالا اور اس کے لیے گاڑی کا بندوبست کیا۔ وہ خود حیا کے ساتھ ہی رہا۔ حیا کا رخ اس وقت خان منشن کی جانب تھا، جہاں وہ فائل تھی جو ڈی ایس پی شاذل خان کو اس دانیال سے بچا سکتی تھی۔ کیا وہ واقعی شاذل کو بچانے جا رہی تھی، یا اس کے لیے مزید مشکلات پیدا کرنے؟ اسیر عشق، ایپیسوڈ 26 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ شاذل پولیس اسٹیشن داخل ہوا۔ جیل کی جانب نگاہ اٹھی، لیکن اسے وہاں حیات دکھائی نہ دی۔ اس کا دل بری طرح ڈوب کے ابھرا۔ عادل، علی، نمرا، بٹ صاحب، وہ سب کو اونچی آواز میں پکارتا بری طرح ڈر گیا تھا۔ جی سر۔ سبھی باری باری وہاں آن پہنچے۔ حیا کہاں ہے؟ سرد لہجے میں پوچھتا۔ وہ سب کو گھور رہا تھا۔ سبھی کی نظریں جیل کے اس پار اٹھی جہاں حیا غائب تھی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ حیا کہاں ہے؟ اب کی بار وہ دھاڑا تھا۔ سر، حوالدار سیفی فوراً بھاگتا ہوا اندر آیا۔ سر، ابھی کچھ دیر پہلے میڈم حوالدار بٹ صاحب کے ساتھ گاڑی میں نکلی ہیں۔ میں ان تک پہنچتا، لیکن وہ نکل گئے، پھولی سانسوں میں بتایا۔ شاذل کی دماغ کی رگیں تنی۔ اس بار حیات تمہیں نہیں معاف کروں گا، اور نہ صفائی کا کوئی موقع دوں گا۔ دانت پہ دانت رکھے وہ کچھ آیا تھا۔ فوراً باہر نکلتا بٹ صاحب کو کال ملا گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ تو آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی ایپیسوڈ ملے گی، اور میرے چینل کو آپ لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔